ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الاولیاء کے بیانات کے سلسلہ میں آج کا موضوع بیان ہے حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم گرامی سید محمد اور کنیت ابو الفتح ہے۔ متعدد القابات سے یاد کیے جاتے ہیں جن میں گیسو دراز لقب سب سے نمایاں اور مشہور ہے۔ اس لقب کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک بار آپ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پالکی دوسرے مریدین کے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کے سر کے بال بڑے بڑے بال تھے جو پالکی کے پایا میں الجھ گئے۔ پالکی کو کندھے پر رکھ کر دور نکل گئے۔ بالوں کی الجھ جانے سے آپ کو تکلیف ہوتی رہی لیکن اپنے پیر و مرشد کے عشق محبت اور ادب میں خاموش رہے اور تعظیم میں بالوں کو پالکی کے پایا سے نہ نکال سکے۔ جب حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اپنے مرید کی اس محبت اور عقیدت سے بہت خوش ہوئے اور یہ شعر پڑھا: ہر کے مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلاف نیس کے او عشق باز شد۔ اس واقعے کے بعد سے گیسو دراز مشہور ہوئے۔ آپ کے والد کا نام یوسف حسینی عرف سید راجہ اور دادا کا نام سید علی تھا۔ آپ کا خاندان حسینی سادات کا مشہور خاندان تھا جو ہرات سے آ کر دہلی میں مقیم ہو گیا تھا۔ دہلی میں حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سن 721 ہجری کو ہوئی۔ جب حضرت سید محمد گیسو دراز کی عمر 4 سال کی تھی تو آپ کے والد دہلی سے دیوگیر منتقل ہو گئے اور وہیں مقیم رہے۔ دولت آباد میں آپ کے ماموں ملک العمرا سید ابراہیم مصطوفی صوبہ دار تھے۔ 8 سال کی عمر میں حضرت سید محمد گیسو دراز کی دینی شغف کا اظہار ہونے لگا۔ وضو اور نماز میں خاص اہتمام فرماتے، نماز میں ذوق و شوق ظاہر ہونے لگا۔ چھوٹے بچے ان کی خدمت میں جمع رہتے اور بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کے سامنے اٹھتے بیٹھتے تھے۔ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشائخ کی طرح ان کو تبرک عنایت فرماتے۔ جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال سن 731 ہجری میں دولت آباد میں ہو گیا اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا جان سے پائی، پھر دوسرے استاد سے ابتدائی کتابیں پڑھی۔ نانا جان اور والد محترم رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر برابر سنتے رہے۔ چنانچہ بچپن ہی میں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار و ملاقات کے منتظر تھے۔ جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے دولت آباد چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ بچوں کو لے کر دہلی تشریف لے آئیں۔ آپ بھی خوشی خوشی دہلی آئے تاکہ درینہ خواہش پوری ہو سکے۔ دہلی پہنچنے کے بعد حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا کرنے کے لیے سلطان قطب الدین کی جامع مسجد میں گئے اور وہاں جمعہ کی نماز ادا کی۔ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جمال و انوار کو دور سے دیکھا۔ آخرکار 14 رجب سن 736 ہجری کو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی۔ بیعت کے بعد جذبہ عبادت و ریاضت جوش پکڑ گیا اور عبادت و ریاضت میں بہت لذت محسوس کرنے لگے۔ ایک روز پیر و مرشد سے عرض کی کہ علوم ظاہری کی تحصیل و عبادت و ریاضت میں حائل ہے، لہذا ترک کرنا چاہتا ہوں۔ پیر و مرشد نے فرمایا علوم ظاہری بھی ضروری ہے، کتابیں خوب غور سے پڑھو، تم سے ایک کام لینا ہے۔ پیر و مرشد کی اس ہدایت کے بعد باطن کو راستہ کرنے کے علاوہ علوم ظاہری کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہا اور اس زمانہ کے مقتدر علماء اکرام سے علم حاصل کرتے رہے۔
19 سال کی عمر میں تمام علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے اور علوم ظاہری کی فراغت کے بعد ریاضت شاقہ کی طرف توجہ کی، پنجگانہ نماز ادا فرماتے اور طے کے روزے رکھتے، یعنی پے در پہ۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کی ریاضت سے بے حد متاثر ہوئے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ 70 برس کے بعد ایک لڑکے نے پھر مجھ میں شورید پیدا کر دی اور پہلے زمانہ کے واقعات مجھے یاد دلا دیے۔ ایک روز اپنے مرید کے پاس تشریف لائے اور اپنے مرید کو کچھ روپے بطور نظر دیے، جس کے بعد حضرت سید محمد گیسو دراز کی بڑی شہرت ہوئی اور صوفیہ کی جانب سے یہ کہا جانے لگا کہ اس شخص کو جوانی میں اس کا کام کا بلند مقام حاصل ہو گیا ہے۔ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے پیر و مرشد سے دیوانہ وار لگاؤ تھا اور بے حد عقیدت تھی۔ مرشد کی خدمت میں مہینوں تک رہتے اور مرشد کی دل و جان سے خدمت کرتے۔ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ 37 سال کی عمر میں ایک شب مرض میں مبتلا ہو گئے۔ مرشد کامل نے ان کے لیے طبیب اور خادم روانہ فرمائے اور جب ان کو شفا ہوئی تو ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور اپنا کمبل اپنے سامنے سے اٹھا کر حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمایا اور حضرت کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے تو کسی چیز کے واسطے کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے سید محمد، اس کام کو میری طرف سے قبول کرو، یعنی لوگوں سے بیعت لیا کرو۔ تو حضرت نے سر نیچا کر لیا اور خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا کہ قبول کر لیا۔ تو حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں میں جواب دیا۔ اسی طرح 3 دفعہ قبول کرایا اور اس کے بعد 2 ہدایات ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا، دوسرا یہ کہ میرے متعلقین سے رعایت کرنا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو غسل دیا اور جس پلنگ پر غسل دیا اس کی ڈوریاں پلنگ سے جدا کر کے اپنی گردن میں ڈال لی اور کہا کہ یہی میرا خرقہ ہے۔ حضرت سید محمد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رحلت کے وقت، وفات کے وقت حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جانشینی کے لیے مقرر کیا تھا۔ مرشد کامل کی وفات کے بعد آپ ان کے جانشین ہو کر مرتبہ ولایت پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے ایک عالم کو اپنے انوار سے منور فرمایا۔ دہلی میں تقریباً 44 سال قیام کرنے کے بعد سن 801 ہجری میں گلبرگہ دکن شہر میں منتقل ہو گئے۔ راستے میں مقید شہروں میں اور قصبوں سے گزرے، ہر جگہ لوگ جوک در جوک استقبال کے لیے آئے۔ جہاں بھی ٹھہرتے خواص و عام دونوں حلقہ بیت میں داخل ہو جاتے اور حسب مراتب ان کو تلقین فرماتے۔ جب گلبرگہ کے قریب پہنچے تو وہاں کا سلطان اپنے خاندان، عمرا اور دربار کے علماء اور شاہی لشکر کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آ نکلا۔ حضرت کو حد درجہ عقیدت و احترام کے ساتھ گلبرگہ میں لایا گیا۔ دکن کے ہر عوام و خاص دونوں حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کے سرچشمہ سے سیراب ہوئے اور آپ کو ان اطراف میں حد درجہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو شریعت کی پابندی کا بڑا خیال تھا، لہذا احمد شاہ کو آپ کی صحبت و دولت شریعت کی پابندی کا شوق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنی بادشاہت کے زمانہ میں شریعت کی ترویج پر بڑا زور دیا۔ گلبرگہ میں 22 سال تک رشت و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا اور جب آپ کی عمر مبارک 104 برس کی ہوئی تو فیوز و برکات کا یہ سرچشمہ بند ہو گیا اور 16 ذی القعدہ سن 825 ہجری کو آپ وصال فرما گئے۔ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، آپ کا ارشاد ہے، سالکوں کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے، وضو کے بعد تحیۃ الوضو ادا کرنا بھی بہتر ہے۔ کبھی بھی بے وضو نہ سوئیں۔ اگر رات کے وقت بیدار ہو جائیں تو وضو کر لیں اور دوگانہ ادا کریں۔ وضو کرتے وقت کسی سے بات چیت نہ کریں۔ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں۔ نماز میں حضور قلب مقدم رکھیں۔
اشراق و چاشت کی نمازوں کے بعد تلاوت قرآن پاک کریں۔ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلے حصہ میں ورد و وظائف میں مشغول رہیں، دوسرے حصہ میں سوئیں، تیسرے حصہ میں ذکر اور مراقبہ کریں۔ اگر کوئی سالک شہرت کی خاطر عبادت و ریاضت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر شہرت کے ڈر سے عبادت و ریاضت کو ترک کرتا ہے تو وہ ریاکار اور منافق ہے۔ سالکوں کے لیے کم کھانا ضروری ہے، جو چیز کھائیں حلال ہو۔ اپنی روزی ثابت کرنے کے لیے کوئی تعویل نہ پیش کریں۔ جب تک ایک شخص تمام دنیاوی چیزوں سے فارغ نہ ہو جائے، سلوک میں گامزن نہ ہو، اور جب وہ کسی کا مرید ہو کر خلوت میں آئے تو اپنے دوسروں کے تمام حقوق ادا کرے۔ اس کے پاس عورتیں، بیویاں اور کنیزیں نہ ہو۔ اس میں مطلق ریا اور غصہ نہ ہو۔ دنیا والوں کی محفلوں اور مجلسوں سے دور رہے۔ اگر کوئی اس کا مال بھی لے لے تو اس کے لیے شور و غل نہ کرے، بلکہ صبر سے کام لے۔ دوسرے کے خیر و شر سے واسطہ نہ رکھے۔ اس کے دل میں جتنی انا ہو اس کو دور کر دے۔ اس کو ہمیشہ اپنی موت کا منتظر رہنا چاہیے۔ کوئی کام کل پر اٹھا نہ رکھے۔ کسی حالت میں اپنے نام یا کام کی شہرت نہ کرے۔ بازار صرف ضرورت کے وقت جائے۔ فقہائے طہارت اور لطافت کی جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرے۔ ان سے زیادہ پر عمل کرنا بیکار ہے۔ فقر و فاقہ اور شب بیداری کو درست رکھے۔ لوگوں کی آمد و رفت اپنے ہاں زیادہ نہ ہونے دے، اور عورتوں کی صحبت سے گریز کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کا ادب نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد